سن 7 ہجری ہے، ہجرت کا 7واں سال۔ اس سال کے جو 2 بڑے واقعات ہیں ان میں سے ایک تو غزوہ خیبر ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے شاید بتایا تھا کہ اگلے ہفتے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ مشہور غزوہ ہے اور بہت زیادہ منسوب ہے اپنے فاتح سیدنا علی ابن ابی طالب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور دوسرا عمرۃ القضاء ہے، وہ عمرہ جو حدیبیہ والے سال نہیں ہو سکا تھا، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ فرمائیں گے۔ وہ عمرہ اس سال ہوا ہے 7ویں صدی ہجری کے اندر۔ خیبر کا پہلے بتا دیں، غزوہ خیبر خالص اقدامی جہاد ہے۔ ہمارا جو معذرت خواہ طبقہ ہے اسلام کا، وہ لوگ جنہوں نے مغربی تہذیب کے سامنے گویا ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دفاعی جہاد کا تو چلیں وہ کہتے ہیں کوئی صورت بنتی ہے، حملہ ہو رہا تھا تو دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے گئے۔ اقدامی جہاد ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اقدام کا مطلب ہوتا ہے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی ہے۔ اب یہ جو غزوہ خیبر ہے، تو غزوہ بدر کے لیے بھی وہ لوگ تعویلات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور خیال سے نکلے تھے، اور پھر وہ لشکر جو ہے وہ اچانک آمنے سامنے آ گئے، اور جب اچانک آمنے سامنے آ گئے تو کافروں نے حملہ کر دیا، تو آپ نے اس لیے اس کو بدر اس طرح ہو گیا۔ تو خیبر کے بارے میں یہ جو ہے، اس میں تو کہیں سے کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی کسی قسم کی بھی۔ یہود کے جو 3 قبائل مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، بار بار ان کے نام آپ کے سامنے آتے رہے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ تینوں قبائل یکے بعد دیگرے اپنی بدعہدی اور غداری اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاہدہ شکنی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے نکالے گئے۔ 2 تو نکالے گئے، اور بنو قریظہ جو تھے وہ ذبح کیے گئے، سارے کے سارے مرد ان کے، تو اور عورتیں ان کی لونڈی اور غلام بنا کر بیچ دی گئیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کے عبرتناک انجام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا۔ تو یہ لوگ جب مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے یہود، تو یہ خیبر اور خیبر میں پہلے سے بھی یہود رہتے تھے، اور پھر یہ لوگ بھی مدینہ منورہ سے نکل کر یہ مدینہ کے جو یہود تھے یہ وہاں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد چونکہ ان کے قبائل نسبتاً بڑے تھے، یہ ان کے بھی جا کے وہاں سردار بن گئے۔ جو خیبر کے پہلے سے سیٹلڈ یہود تھے، یہ مدینہ سے جانے والے یہود، یہ ان کے بڑے بن گئے۔ اور ابھی اس سے پہلے جو ہم نے 2 سال پہلے کی بات پڑھی تھی کہ غزوہ خندق، وہ جو بنو نذیر کے سردار یا سربراہ حیی ابن اخطب کی وجہ سے ہوا تھا، وہ لوگ یہیں خیبر کے آس پاس خیبر ہی میں رہتے تھے۔ یہاں سے وہ مکہ مکرمہ گیا اور جا کر قریش کو بھی آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں خندق کے اوپر، اور پھر اس نے جو ہے وہ بنو غطفان کے دیگر عرب قبائل کو بھی آمادہ کیا کہ وہ قریش کا ساتھ دیں، اور پھر اس نے جا کر بنو قریظہ کے سردار کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھی اس موقع کے اوپر عہد شکنی کرے اور غداری کرے۔ تو یہ ساری غزوہ خندق کی جو بڑی جنگ تھی، اس کے جو پوری پلاننگ تھی، وہ ساری کی ساری خیبر کے اندر ہی ہوئی تھی، کیونکہ لوگ خیبر میں رہتے تھے، یہاں سے مدینہ منورہ سے تو نکالے گئے تھے۔ اس لحاظ سے خیبر اب ایک ایسا مرکز بن گیا تھا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، مسلمانوں کے خلاف جنگیں ترتیب دی جا رہی تھیں، اور مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں وہاں سے ہو رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ تیاری کا حکم دیا، اور یہ تقریباً محرم یعنی 7 ہجری کی بالکل آغاز ہے، اور آپ کو ظاہر ہے کہ نبی کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی کہ اب جس طرح بنو قریظہ کے یہودیوں کو سبق سکھایا گیا ہے ان کی غداری کا، ان کی معاہدہ شکنی کا، اس طرح اب خیبر کے یہودیوں کو بھی ان کی بھی جو ہے وہ
ان کو بھی سبق سکھایا جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تیاری کریں، اور یہ تقریباً 1600 صحابہ کی جماعت تھی جو آپ کے ساتھ تھی، جن میں 1400 جو تھے وہ پیدل تھے، ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اور 200 کے لگ بھگ صحابہ ایسے تھے کہ جو سواریوں کے اوپر سوار تھے، اور امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ تھی۔ اچھا، وہ مشہور صحابی ہیں عامر ابن اقوع، اور ان کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو وہ رجزیہ اشعار عربی میں کہتے ہیں ان اشعار کو جو لشکروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے آگے جا رہے تھے، اور بڑے ہی وہ زبردست اور مزیدار اشعار ہیں عربی میں، چونکہ یہاں پورے اس کے بیان کرنے کا فائدہ نہیں، لیکن بہر اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ فرماتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ ہم خیرات کر سکتے تھے۔ تو اس طرح وہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ جہادی رجزیہ اشعار کون پڑھ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عامر ابن الاقوع ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یرحمہ اللہ، یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غفر لک رب، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، عامر ابن اقوع سے کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مغفرت کی دعا دیتے تھے کہ اللہ تیری مغفرت فرمائے، تو وہ شہید ہو جایا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں جیسے حضور نے کہا کہ عامر ابن اقوع سے کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے جری تھے، وہ کچھ کہہ دیتے تھے جو کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو اقوع پر جنت واجب ہو گئی، کاش کہ آپ ہمیں کچھ دن مزید اقوع کی بہادری سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ مطلب آپ نے اس کو ایسی دعا دے دی کہ اب تو اقوع گیا اور ان کی جنت تو پکی ہو گئی، آپ کچھ دن ہمیں مزید اقوع سے مستفید ہونے دیتے، اس کی بہادری کے جوہر ہم لوگ مزید دیکھتے۔ تو جب آگے گئے صحابہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت اونچی آوازوں میں نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، اور وہ آوازیں اتنی بلند تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس موقع پہ فرمایا کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، اور اس لیے اتنی چیخیں مار مار کر اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں، اپنے اوپر رحم کرو، مطلب اپنی جان کے اوپر رحم کرو، اتنا لڑنا بھی ہے، آگے جہاد بھی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تھکاؤ نہیں۔ اچھا، یہ ایک اور صحابی، اس موقع سے ایک بات درمیان میں ہے اور اسی موقع کی مناسبت سے ہے تو بتا دوں۔ ابو موسیٰ الاشعری مشہور صحابی فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب تھا، تو میں ذکر کر رہے تھے، صحابہ ذکر کرتے تھے، تو کہتے ہیں میں نے پڑھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے یہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آواز دی۔ ابو موسیٰ تو ظاہر ہے ان کی کنیت ہے، ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن قیس، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ میں تجھے جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو وہ پڑھ رہے تھے۔ آپ کو ان کا یہ پڑھنا اتنا اچھا لگا اور یہ ذکر کہ ان کو کہا کہ یہ جنت کا خزانہ ہے، جو انسان اس کو پڑھتا ہے گویا کہ وہ جنت کو حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے، یعنی یہ کلمہ جنت کی کنجی اور اس کا خزانہ، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے بہت زیادہ۔ اس کا مطلب بڑا پیارا ہے، لا حول ولا قوت الا۔ انسان جب بھی کوئی ایسا کام کرے، دیکھیں انسانوں کے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، تائید الہی کب اٹھتی ہے، کب اللہ تعالیٰ کی تائید سے انسانی کام محروم ہو جاتے ہیں؟ جب انسان کسی کام کے بارے میں یہ سمجھنے لگے، کسی اچھے کام کے بارے میں کہ یہ میں نے کیا ہے، جب انسان کے دل میں یہ آ جائے، اور یہ آ جاتا ہے، شیطان ڈال دیتا ہے، کسی کی آپ نے مدد کی، آپ نے کوئی نیک کام کیا، آپ نے کوئی اچھا کام کیا، قابل ستائش کام کیا، قابل تعریف کام کیا، کوئی تقوی والا، کوئی نیکی والا، کوئی خدمت والا، تو انسان کے دل میں اس کا نفس کہتا ہے یہ تو نے کیا۔ اس وقت اس بات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کو یہ سمجھائے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اس کے لیے جو کلمہ سب سے زیادہ بہترین ہے اس موقع کے اوپر، تو انسان کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اسی طرح بعض اوقات انسان کسی گناہ کے موقع سے بچ جاتا ہے، کسی بہت بڑی رشوت کی اس کو پیشکش ہوئی اور اس نے جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا، کروڑوں روپے کی پیشکش تھی یا اور بہت سارے فوائد بعض اوقات انسان کو مل رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں لیتا، پھر اس کے اب یہ اجر ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے دل میں اس کا نفس اور شیطان ڈالتا ہے کہ تو نے بڑا کمال کیا، تو بڑے کمال کا آدمی، دیکھ تو نے اتنی بڑی چیز ٹھکرا دی۔ اس وقت بھی انسان کو پڑھنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ جو انسان اگر کسی چیز سے رکتا ہے یا انسان کسی چیز کو کرتا ہے تو وہ اللہ جل شانہ کی مدد اور اس کی تائید ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ رات میں آپ پہنچے خیبر، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، عادت شریفہ یہ تھی کہ رات کو جب آپ کہیں پر پہنچتے تھے تو رات کو حملہ نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ جب رات کو پہنچے، اچھا خیبر پورا جو تھا وہ قلعوں پر مشتمل تھا، یہودیوں کی عادت تھی وہ قلعے بنا کر رہتے تھے، بڑے بڑے قلعے تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے، تو وہ اس کے اندر بند ہو جاتے تھے۔ ایک قلعے میں پورا پورا قبیلہ، بڑے بڑے خاندان، کئی سو افراد کے ایک قلعے میں رہتے تھے، تو وہ اس کے اندر بند ہو جاتے تھے، رات تھی وہ اس کے اندر تھے۔ آپ فجر کی اذان کا انتظار کرتے تھے، اور اذان فجر کی آواز اگر اس بستی سے آئے تو چونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، تو پھر آپ وہاں پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اذان کا وقت ہوا اور ظاہر بات ہے کہ وہاں سے اذان نہیں ہے سنائی دی اس بستی میں سے، تو آپ نے نماز پڑھی صحابہ نے، اور جب جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ہوئی تو یہ لوگ نکلے۔ یہ خیبر زرعی علاقہ تھا، خیبری کھجوریں آج بھی بڑی مشہور ہیں، خیبر کے باغات کھجوروں کے آج بھی موجود ہیں، بہت زیادہ زرعی زمین ہے۔ تو یہ لوگ اپنے کدالیں اور اپنے پھاوڑے اور اپنے جو زراعت کا جو سامان ہوتا ہے، کھیتی باڑی کا جو سامان ہوتا ہے، وہ لے کر نکلے، یعنی اپنے قلعوں کے دروازے کھولے اور باہر آئے۔ جیسے ہی باہر آئے تو دیکھا تو 1600 صحابہ کا لشکر قلعوں کے باہر کھڑا ہوا، تو یہ چیخ پڑے محمد والخمیس، محمد والخمیس۔ خمیس آپ کو پتہ ہے، خمس 5 کو کہتے ہیں، اصل میں لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے کی جو جنگیں ہوتی تھی اس میں ایک لشکر کا آگے والا، سامنے والا حصہ ہوتا تھا، مقدمۃ الجیش جس کو کہتے ہیں، سامنے کی طرف ہوا کرتا تھا، ایک جو ہے وہ یمین دائیں طرف، ایک یسار، ایک ساقہ پیچھے کی طرف، اور ایک قلب درمیان کے اندر، یعنی ایک درمیان میں ٹکڑی، ریجمنٹس کہہ لیں مختلف، ایک سائڈ دونوں طرف، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ تو چونکہ لشکر 5 حصوں کے اوپر مشتمل ہوتا تھا، اسے لشکر کے لیے ایک دوسرا نام جو استعمال ہوتا تھا وہ خمیس کا تھا، خمسہ سے، 5 سے، تو ان کا محمد الخمیس۔ تو اس کے بعد یہ لوگ فوراً واپس اندر کی طرف بھاگے، اور جیسے انہوں نے دروازے کھولے اور یہ لشکر دیکھا تو ایک اندر بھاگے اپنے قلعوں کی طرف واپس، اور اپنے قلعوں کے دروازوں کو انہوں نے بند کر دیا اور اندر محصور ہو گئے، بند ہو گئے اندر۔ تو ان قلعوں کے اندر سے ایک مشہور قلعہ قموس اور قلعہ ناعم۔ یہ قموس وہ مشہور قلعہ ہے جو سب سے زیادہ مستحکم تھا، اور اس میں جو جنگ کا نشان تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس رہا، ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی رہا، اور تمام تر کوششوں کے باوجود یہ قلعہ جو ہے یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اپنی آنکھوں میں آشوب چشم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور چند دن کے بعد تشریف لائے، وہاں پہنچے۔ آپ نے رات کو یہ فرمایا کہ صبح میں یہ جو نشان ہے، جنگ کا جو نشان ہے، ایک خاص قسم کا جھنڈا، یہ میں اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی وہ بڑا محبوب ہے، اس کو میں یہ دوں گا، اور اس کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ انشاءاللہ فتح نصیب فرمائیں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں، یہ 1600 صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سب منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھنڈا کس کو دیتے ہیں، کیونکہ کہا تھا صبح دوں گا۔ تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی اور سب نے اس تمنا اور اس اشتیاق کے اندر یہ رات گزاری کہ یہ جھنڈا ہمیں ملے، ہر ایک کی خواہش تھی یہ سعادت مجھے ملے، تو جب صبح ہوئی تو آپ نے یہ جھنڈا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں آشوب کی شکایت کی، وہ جو پانی بہتا ہے آنکھوں سے، تو آپ نے ان کو بلا کر اپنا لعاب مبارک، اپنی تھوک ان کے آنکھوں کے اوپر لگائی، اور فوراً ان کی آنکھیں اس سے ٹھیک ہو گئیں، بالکل درست ہو گئیں۔ کہتے ہیں ایسی ٹھیک ہو گئیں جیسے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی اسی لمحے۔ اس کے بعد آپ نے
سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو جب وہ نشان عطا فرمایا تو آپ نے کہا کہ علی سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور جو جنگ کے آداب ہیں اور جو اسلامی جنگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو کیا۔ پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ علی تیری وجہ سے، تیرے ذریعے سے اللہ پاک کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے، اسلام دے دے، وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کا مطلب یہ تھا کہ جو اس زمانے کی سب سے قیمتی ترین سواری کہہ سکتے ہیں اور سب سے قیمتی ترین مال جو سمجھا جاتا تھا وہ سرخ اونٹ تھے۔ تو کہا کہ اگر مطلب یہ تھا کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آتے ہیں تو جیسے ہی وہ اسلام لے آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اس جنگ سے پھر کوئی معاشی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنگ کا معاشی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کا غنیمت ہاتھ آئے، اور اگر وہ لوگ پکڑے جائیں تو بطور غلام اور لونڈی کے بکیں، وہ بھی مال ہوتا ہے، وہ بندہ بھی انسان بھی مال بن جاتا ہے کیونکہ وہ بکتا ہے، جنگی قیدی جو ہوتا ہے۔ اور ان کے سونے چاندی بھیڑ بکریاں یہ سب کچھ اس وقت ہاتھ میں آتی ہیں جب تک وہ لوگ کلمہ نہ پڑھیں۔ تو آپ کا مطلب یہ تھا ان حضرات کو کہ اگر جنگ سے پہلے یا جنگ کے دوران بھی وہ لوگ اسلام لے آئے تو یہ ہدایت، اور باقی وہ ہدایت اسلام پر ہوں، تو یہ ہمارے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ غنیمت سے یہ چیز زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ہدایت ہی لے کر آئے ہوتے ہیں، وہ کوئی مال دولت اور پیسے اور غنیمت کے لیے جنگیں تو نہیں لڑتے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ وہ جنگ کا ایک حصہ ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ ملتی ہیں۔ تو یہ ہوا، یعنی آپ نے یہ ان کو نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ نکلے، ان کی سربراہی کے اندر پھر اگلا مارکہ ہوا۔ وہ جو عامر ابن اقوا جن کا ذکر ہوا، انہوں نے بڑی بہادری دکھائی، اور ان کے اپنی لڑائی کے دوران ان کی اپنی تلوار آ کر ان کے گھٹنے کو لگی، اور اس کو دیکھ کر اور وہ گھٹنے کو لگی، اور اسی زخم سے ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی فرما رہے تھے تو شہادت ہوئی ان کی، تو ان کے بھائی تھے سلمہ ابن اقوا، تو وہ ذرا غمگین تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ سلمہ تم عامر کی وجہ سے غمگین ہو، اپنے بھائی کی شہادت پر غمگین ہو؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں ان کی شہادت پہ غمگین نہیں ہوں۔ انہوں نے تلوار گھمائی کافر کو مارنے کے لیے، وہ گھوم کر خود ان کے گھٹنے پر آ لگی، اور اس زخم سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اب بعض لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ شہادت نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہو گئی، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا، غیر اختیاری طور پر لگی ہے۔ تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی شہید بھی ہو گیا، پتہ نہیں اس کی یہ شہادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا عامر کے بارے میں اس نے غلط کہا۔ عامر بہت بڑا مجاہد ہے، اور پھر دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 شہیدوں کا اجر ہے اس کے لیے، 2 شہیدوں کے برابر۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی عامر ابن اقوا کی۔ اس کے بعد علی کرم اللہ وجہ کا مشہور واقعہ ہے جو مرحب کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، یہودیوں کی طرف سے جو پہلوان نکلا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ مشہور شعر انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں۔ جب باہر نکلے نا تو وہ اشعار پڑھتا ہوا آ رہا تھا اپنی بہادری کے، تو اس پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر عربی کے اندر شیر کو کہتے ہیں، حیدر شیر کے مت، کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، اور میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں، میں جنگل کے شیر کی طرح ڈرانے والا ہوں، مہیب ہوں کہ مجھے دیکھ کر دشمن ڈرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ کہہ کر جو پہلی تلوار، وہ سر سے لے کر پاؤں تک مرحب جو ہے وہ لوہے کے اندر ڈھکا ہوا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اس کے جسم کے اندر کہ جو اس کے جس میں کہا جائے کہ یہاں پر تلوار ماری جا سکتی ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تلوار تھی، ان کا نام ہی شیر خدا ہے، اور وہ ذوالفقار ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو اس کے سر میں تلوار ماری تو وہ تلوار لوہے کو چیرتی ہوئی اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آدھے جسم تک اتر آئی نیچے، اور یہ ان کی وار تھا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا۔ اور اس کے بعد یہ قلعہ فتح ہوا، تو اس کے بعد اوسان خطا ہو گئی یہودیوں کے۔ اس کے بعد اور قلعے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے قلعے ایک کے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے۔ اس میں اسی جنگ کے اندر حیی ابن اخطب کی بیٹی حضرت
المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی قیدی بن کر آئی تھیں، اور پھر چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو معزز لوگ تھے ان کی عزتوں کا یا یوں کہہ لیں کہ ان کے مرتبوں کا اس اعتبار سے خیال رکھا، جس سے پہلے میں نے بتایا تھا غزوہ بنو مستلق میں جو اس کے سردار تھے بنو مستلق کے حارث، ان کی بیٹی حضرت سیدہ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تھیں، ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خود نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی باکمال خاتون تھیں، اور حالانکہ ان کا سارا خاندان خیبر کی جنگ کے اندر مارا گیا تھا، اور اتنا ان کے خاندان میں جانی نقصان ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور جب آپ نے رخصتی ہوئی جس خیمے میں رات گزاری، تو ایک صحابی اس خیمے کے باہر ساری رات پہرا دیتے رہے، رخصتی کی رات۔ تو صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر نکلے دیکھا تو وہ کھڑے ہیں، تو ان سے کہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ اس خاتون کے جن سے آپ نے نکاح کیا اس کے باپ بھائی چچے سارے مارے گئے اس جنگ کے اندر، اور اس کے فوراً بعد اس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، مجھے خطرہ تھا، مجھے اطمینان نہیں تھا، میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی ہے یہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ان کو دعا دی۔ لیکن ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جگہ پر آپ نے رخصتی کا ارادہ فرمایا خیبر سے نکلتے ہی کہ یہاں پر پڑاؤ ڈالا جائے اور رخصتی ہوگی ہے صفیہ کی، تو صفیہ نے فرمایا کہ نہیں یہاں پر نہیں، تو آگے۔ تو جب آگے چلے گئے تو جا کر جہاں پر پھر وہاں ایک اور جگہ پڑاؤ ڈالا کافی دور، تو آپ نے وہاں صفیہ سے پوچھا کہ صفیہ تم نے پچھلی جگہ جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا تو تم نے وہاں کیوں انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جگہ وہاں سے کچھ لوگ خیبر سے فرار بھی ہوئے تھے، بھاگے بھی تھے یہودیوں میں سے، تو کہا وہ جگہ ان کی جگہوں سے قریب تھی، اور مجھے آپ کے بارے میں خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ وہاں پر آپ پر یا اپنی ہی قوم کے بارے میں کہہ رہی ہیں جو ان کی سابقہ قوم تھی۔ اچھا، بیویوں کے درمیان تو بات ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو کہیں امہات المؤمنین کے درمیان آپس میں کوئی تھوڑی نوک جھونک ہو گئی، تو انہوں نے حضرت صفیہ کو یہ طعنہ دیا کہ یا ابنت یہ یہودیہ، اے یہودی کی بیٹی، حضرت صفیہ سے کہا۔ حضرت صفیہ بہت اداس ہوئی، اس بات پہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ بہت ہی دل گرفتہ بیٹھی تھیں یا رو رہی تھیں، تو آپ نے پوچھا صفیہ تم کیوں غمزدہ ہو؟ تو انہوں نے نام لیا کہ ان امہات المؤمنین نے، میری سوکنوں نے مجھے کہا ہے کہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ تھی تو صحیح یہودی کی بیٹی، لیکن ظاہر بات ہے مسلمان تھی، تو حضور نے فرمایا کہ تم ان سے یہ کیوں نہیں کہتی صفیہ جواب میں کہ میں ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں، اور موسیٰ میرے چچا ہیں، اور محمد الرسول اللہ میرے شوہر ہیں، کہ مجھے تم ان کو جواب کہ تم لوگ اگر ایک نبی کی بیوی ہو، میں تو نبیوں کی بیٹی اور بھتیجی بھی ہوں اس کے ساتھ، کہ میرا باپ ہارون تھا اور میرا چچا موسیٰ تھا اور محمد الرسول اللہ میرے شوہر ہیں۔ تو جب آپ نے یہ ان کو کہا تو اس پر صفیہ کھل اٹھی اور بڑی خوش ہوئی۔ ان کو بھی اپنی اس فضیلت کا اندازہ نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تو دونوں طرف سے نبیوں کے ساتھ رشتہ داری ہے، تیری کی تو اولاد بھی نبیوں کی ہے اور بیوی بھی نبی کی ہے۔ تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس مشہور یہ جو غزوہ خیبر ہے اس میں یہ آئے تھے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ جب یہ نکل گئے یہودی، یہاں سے کچھ لوگ بھاگے، بہت سارے پکڑے گئے، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب لوگ پھر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں اور ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں خیبر کو چھوڑ کے، تو آپ نے اس کو منظور فرمایا کہ چلیں ان کو یہاں سے، مطلب یہ لوگ پہلے مدینہ سے جلا وطن ہو کر یہاں آئے تھے، اب یہاں سے جلا وطن ہو رہے تھے، تو یہ اس بات کو آپ نے منظور کیا۔ تو جب پھر انہوں نے خود ہی ایک پیشکش کی اور کہا کہ ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ جو ہیں ظاہر یہاں رہیں گے نہیں، یہ زمینیں بڑی آباد ہیں، زرخیز ہیں، اور ہمیں زمینداری کا سلیقہ بھی ہے، طریقہ بھی آتا ہے، تو ہم یہاں رہ جاتے ہیں اور ان زمینوں میں سے مسلمانوں کے بیت المال کو خراج ادا کیا کریں گے، یعنی ان زمینوں کو ہم بوئیں گے، اس میں کام کریں گے اور پھر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے بیت المال کو دیں گے۔ اس بات کو مسلمانوں نے منظور کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ لیکن دیکھیں یہود کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، آپ نے ان پہ رحم فرمایا، ان کی جلا وطنی کے فیصلے کو گویا منسوخ کر دیا، اور چند دن جو آپ خیبر کے اندر مقیم رہے، انہی دنوں کے اندر آپ کو یہودیوں نے زہر دے دیا۔
اور وہ جو مشہور آپ کو زہر دینے کا واقعہ ہے، زینب بنت حارث نام تھا اس عورت کا، جو کہ سلام ابن مشکم کی بیوی تھی. تو اس نے آپ کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری کا بچہ گوشت بھنا ہوا بھیجا. حضرت بشر ابن برا ابن معرور وہ بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے. اس عورت نے باقاعدہ صحابہ سے پوچھا کہ میں نے حضور کے لیے کھانا تیار کیا تو آپ کو کون سی بکری کا کون سا حصہ بہت پسند ہے؟ آپ بکری کے گوشت میں سے کون سا حصہ شوق سے تناول فرماتے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ آپ کو دستی کا گوشت پسند ہے. تو اس نے دستی میں خاص طور پر زہر زیادہ ملا ہے، اس نے اسی لیے پوچھا تھا. تو جب کھانا آپ کے سامنے آیا تو آپ نے چکھا، اور چکھتے ہی آپ نے ہاتھ روک لیا. اور لیکن آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے بشر ابن برا، انہوں نے ذرا اتنی دیر کے اندر زیادہ کھا لیا. آپ نے ان سے کہا کہ ہاتھ روکو، ساتھ والے سے کہا اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو اس عورت کو بلایا گیا جس نے یہ دعوت کی تھی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے زہر ملایا. کیوں ملایا؟ کہتی میں نے سوچا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ کو اطلاع ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زہر ملا ہوا ہے اس کے اندر، اور اگر آپ نبی برحق نہیں ہیں تو ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، تو اس لیے ہم آپ سے نجات پا جائیں گے. آپ چونکہ صحابہ نے کہا کہ ہم اس عورت کی گردن مارتے ہیں، آپ چونکہ اپنی ذات کے بارے میں، جو ذات کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوتا تھا، اس پہ انتقام نہیں لیا کرتے تھے. انتقام آپ نے جن لوگوں سے لیا ہے تو وہ نبوت کا مذاق اڑانے پر، رسالت کا مذاق اڑانے پر، اللہ تعالیٰ کا آپ کو ذاتی تکلیف اگر کسی نے پہنچائی ہے اس کو تو آپ نے معاف فرمایا. تو آپ نے اس پر صحابہ کو اجازت نہیں دی اس عورت کی گردن اڑانے کی، اور اس کو معاف کیا آپ نے اپنی طرف سے. لیکن وہ صحابی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری روایت حدیث کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بشر ابن برا جو تھے ان کا انتقال ہو گیا اس زہر کے کھانے کی وجہ سے. اب تو اس عورت پہ قتل کا مقدمہ بن گیا، یعنی قتل اس پر آ گیا. ابھی تک تو صرف اٹیمپٹ تھا، کوشش تھی، اب تو قتل آ گیا. اور اس کا تعلق اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی ذات سے کی بجائے ان صحابی کے لواحقین کے ساتھ تعلق ہو گیا جو ان کے وہ تھے. تو آپ نے اس کا معاملہ جو ہے ان کے خاندان کے حوالے کیا. اور دو روایتیں آتی ہیں، ایک زیادہ سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت بشر ابن برا کے لواحقین نے اس عورت کو قصاصاً قتل کیا. جس طرح اسلام میں قتل کے بدلے میں جو قتل ہوتا ہے تو وہ عورت پھر اس کے اندر لے کر آئی. تو ایک روایت جس طرح میں نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، تو وہ روایت یہ بھی ہے کہ پھر وہ عورت مسلمان ہو گئی. اس نے کہا کہ چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر زہر تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ آس پاس کے جو علاقے تھے مسلمانوں کی، یہاں کی اس فتح کا فوری فائدہ یہ ہوا کہ آس پاس جو جگہیں تھیں وہ لوگ خود ہی آ گئے اور بغیر کسی جنگ کے انہوں نے آ کر ہتھیار ڈال دیے. وہ جو فدق کا مشہور باغ ہے جس کی وہ بھی اسی موقع کے اوپر غنیمت میں آیا تھا. اور چونکہ وہ غنیمت میں فدق کا جو آپ نے شاید باغ فدق کا قصہ سنا ہوا ہوگا، وہ اسی موقع کے اوپر آیا تھا، قریب تھا خیبر کے، بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا. تو آپ نے اس کو اپنے مصرف کے لیے رکھ لیا تھا، اپنے خرچ کے لیے اس کی آمدن کو. اور چونکہ آپ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم جو ہیں معاشر الانبیاء، ہم دراہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑتے، اس لیے آپ کی میراث میں جو کچھ تھا وہ آپ کے ان ارشادات کی وجہ سے صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی تمام میراث بیت المال میں جمع کر دی گئی تھی. اس فدق کے باغ کی میراث کا دعویٰ لے کر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں تھیں کہ یہ جو باغ ہے یہ میرے والد کا تھا، ان کے پاس تھا، تو یہ ہمیں دیا جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ سارے صحابہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، ہماری میراث جو ہے وہ ہم درہم اور دینار کی میراث نہیں چھوڑتے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی میراث تھی وہ چلی گئی بیت المال کے اندر. اور خود ابو بکر کی بیٹی کو بھی میراث نہیں ملی نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو 8واں حصہ جو نبی کا بنتا ہے، تو وہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا. کسی نہ بیٹی حضور کی بیٹی کو ملا،
نہ ابو بکر کی بیٹی کو کچھ ملا، نہ عمر کی بیٹی کو کچھ ملا، یہ بھی تو حضور کے گھر میں تھی، دونوں حضور کے نکاح میں تھی، اور اگر میراث بنتی تو ان کا حصہ بھی اس میں سے نکلتا، ان کو بھی حصہ ملتا اس میں سے، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وجہ سے انہوں نے اس کا حصہ نہیں کیا۔ باقی اب زبان دراز لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں بناتے ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ سارا ایک جھوٹ کا کاروبار ہے اور ایک غلط باتیں ہیں، صحابہ کی شان کے خلاف ہیں، کہ یہ سمجھنا کہ انہوں نے بیت المال میں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس پہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ کو خود تو نہیں قبضہ کیا تھا، تو بیت المال مسلمانوں کے اجتماعی اموال کا حصہ بن گیا تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلا وہاں وہ کریں گے۔ آج نماز کے بعد دعا کے بعد خاص طور پہ دعا فرمائیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے گزشتہ رات، اور بڑے عالم تھے اور بڑے عاشق رسول تھے، ناموس رسالت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سپاہیوں میں سے تھے۔ ساری عمر انہوں نے اس پہ اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے، کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اخلاص شک و شبے سے بالا تر تھا، اور ہمیشہ ان کی آواز سب سے اونچی آواز، جبکہ سب آوازیں خاموش ہو جاتی تھی اور کوئی بولنے والا نہ رہے تو جو انسان بول رہا ہو اور جو اس کے اوپر بات کر رہا ہو تو اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ جو جذبہ ہے جو ان کی وجہ سے بہرحال تازہ ہوا پچھلے 3-4 سالوں میں، لوگوں کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے ایک بیداری پیدا کی۔ دیکھیں، جو ہم سارے لوگ گھروں میں بیٹھنے والے، ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر تبصرہ کریں۔ میدان میں جو لوگ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس طریقہ کار سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ معاملات آخرت کے اندر کھلیں گے، اور آخرت کے اندر پتہ چلے گا کہ کس کی سعی کو، کس کی کوشش کو، کس کی محنت کو، کس کے اخلاص کو، کس کی قربانی کو، کس کے جذبے کو اللہ جل شانہ نے کیا وزن دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس کی کوششیں کیسی مقبول۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ آخرت میں، اس لیے اس میں ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں حسن ظن کرنا چاہیے، اچھا ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان چیزوں، یہ لوگ مخلصین جتنے بھی جو لوگ اپنا کام اخلاص سے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں انسانوں کی کمیاں کوتاہیاں اگر بشری تقاضوں کے تحت کچھ ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ بالکل اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو میں جب بھی سنتا تھا ان کی باتوں کو تو دل میں یہ ہمیشہ آتا تھا کہ یہ باتیں، جو بندہ دل سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بات اسی طرح کی ہوتی ہے۔ باقی ان کا ایک اپنا لب و لہجہ تھا، ایک اپنا ان کا انداز تھا، عوامی خطبہ عوام کی زبان کے اندر گفتگو کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں ایک بہرحال ایک بڑی اونچی اور توانا آواز، ایک ایسی جرت مند آواز، بے باک اور بے خوف آواز جو ہے وہ کل خاموش ہو گئی، اور ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتے ہوئے پوری عمر اسی کام میں گزری، ساری صبح سے لے کے شام تک، جس طرح کسی انسان کا یہی وظیفہ ہو۔ اللہ درجات بلند فرمائے اور اللہ جل شانہ یہ جذبہ اس امت کے اندر ہمیشہ زندہ رکھے۔